اللهم صل على سيدنا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا مظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومولانا مقدومنا معصومنا منظومنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز حضرات گرامی، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے دو مقصد ہیں۔ تعلیم کتاب کا معنی یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں،
اسی طرح ان الفاظ کے معانی اور مفاہیم بھی رب کائنات نے ہی بتلائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائے ہیں۔ اب ان الفاظ کو بھی سکھانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سکھانا اور سمجھانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے۔ اور تعلیم حکمت سے کیا مراد ہے؟ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ تعلیم حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ مقدسہ ہے، جن کو آسان الفاظ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جانتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کی نشست میں بس کسی موضوع کے اوپر بات کرنا ہے کہ تعلیم حکمت کیا ہے، تعلیم حکمت کی ضرورت کیوں ہے، اور موجودہ زمانے میں جو اٹھنے والے فتنے ہیں ان فتنوں کے سد بات کے لیے ہمیں کیا رویہ یا کیا معاملہ یا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں، دو نہیں، 20 آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ جل شانہ اپنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کے حکموں کی فرما برداری کی جائے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے گئے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، میری پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ میں نے چند آیات قرآن کریم سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اور ایسی ہی اور 20 آیات ہیں جس میں رب کائنات اسی بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے میں بھی ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، رسول تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا کرے اس کو فوراً کر لیا کرو، اور جس کام سے منع کر دیا کرے اس سے فوراً رک جایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے کہ اگر رسول کے دیے ہوئے حکموں کی پاسداری نہیں کی، رسول نے جن کاموں سے منع کیا ان سے نہیں رکے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ دی ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ جو قاعدہ کلیہ تمہیں بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول جس کام کا حکم دے دیں اس کو کر لیا کرو، جس کام سے منع کر دیں اس سے رک جایا کرو، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو اس قاعدہ کلیہ پر عمل کر لو، تمہاری نجات تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ایک جملہ عرض کرتا چلو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بنیادی جز ہے، اور محبت کا لازمی نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ گزشتہ نشست میں نے گفتگو اس انداز میں چلائی تھی کہ موجودہ زمانے میں ایک فتنہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جس نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم تو اہل القرآن ہیں، ہم تو قرآن والے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں جانتے، ہم حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ہم تو قرآن سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے یہ گزارش بھی عرض کر دی تھی کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو قرآن کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اس وقت تک قرآن کی تفسیر کرنا ناممکنات میں سے۔ جب کوئی اس انداز میں بات کرتا ہے تو ہم تو سیدھے سادے انداز میں ایک چھوٹی سی مثال اس کو یہی سمجھایا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن نہیں بتاتا۔ تو میں بڑی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں
کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن نہیں بتلاتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلے گا۔ یہ تو صرف دین کا ایک مسئلہ ہے، ایسے بیسیوں نہیں سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قرآن نے تفصیل بیان نہیں کی، قرآن نے صرف حکم دے دیا یا اجمالی مسئلہ بیان کر دیا، اس کی تفصیل پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ کر بیان کرتی ہے۔ اور سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مبارک قول بھی میں نے گزشتہ نشست کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے نقل کیا تھا کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تو میرے میاں کا احسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ انہوں نے بتلا دیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری حدیث ہے، وگرنہ ہم نے تو دونوں چیزیں ایک ہی زبان سے نکلتے ہوئے سنی ہے۔ قرآن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہے، احادیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلی ہیں، تو اب قرآن کو تو مان لیا جائے، حدیث کا انکار کر لیا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج کوئی یہ اٹھ کر کہتا ہے کہ جی میرا قرآن کے اوپر ایمان ہے، تو ہم اس سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن پر تمہارا ایمان کیوں ہے؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے اس قرآن کی تلاوت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی؟ تو لا محالہ آج کے زمانے کا ہر شخص یہ کہے گا کہ نہیں، ہم نے تو قرآن کو تواتر سے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے نبی سے سیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، ان کے بعد مفسرین آ گئے، محدثین آ گئے، ائمہ کرام آ گئے، بزرگان دین آ گئے، اولیاء اللہ آ گئے، مشائخ آ گئے، اور یہ اسی طرح سلسلہ نقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا قرآن کریم کی صورت میں۔ تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جب تم تواتر سے مانتے ہو تو نبی کی حدیث کو تواتر سے کیوں نہیں مانتے؟ قرآن خود تو نہیں سنا۔ جو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ نشست میں کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، تو بھائی قرآن بھی تو بہت بعد میں لکھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو قرآن نہیں لکھا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے لکھنے کے اوپر اجماع فرمایا ان کے زمانے میں، اور قرآن کا لکھنا شروع کیا گیا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر اس اعتراض کو بنیاد بنا لیا جائے پھر تو قرآن کے اوپر بھی یقین رکھ لینا، اعتماد کر لینا کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ ذرا تشویش والا معاملہ اور خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم تو یہاں پر آ کر اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اکابرین کے اوپر، ہمیں ہمارے بڑوں کے اوپر اعتماد ہے۔ جس طرح انہوں نے قرآن کو سینہ بہ سینہ نقل کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا، ہمارا یہ اعتماد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی انہوں نے اسی طرح سینہ بہ سینہ نقل کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا، اور جو مقام اور جو حیثیت ہم قرآن کی سمجھتے ہیں وہی مقام اور وہی حیثیت ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے تعلیم حکمت کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ مقدسہ سے دین کی تشریح فرمائی ہے، دین کی تبیین فرمائی ہے، دین کو بیان فرمایا ہے کہ دین پر عمل کرنا کس طرح ہے۔ اب جب یہ ساری کی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کے 4 مقاصد تھے ان کے اوپر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی اطاعت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ایسی جانثاری کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمارا اعتماد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر 100% ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی، اور فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے دراصل میری نافرمانی کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرنا ایسا ہی تصور کیا جائے گا جیسا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اور میرے امیر کی، میرے مقرر شدہ حاکم کی اطاعت کرنا ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسا کہ میری اطاعت کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفۃ المسلمین نامزد کیا جاتا ہے، امیر المؤمنین نامزد کیا جاتا ہے، خلیفۃ الرسول نامزد کیا جاتا ہے،
اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جو لوگ بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، دراصل وہ خود بیہودہ ہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ دین کے رکھوالے نہیں ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے روپ میں رہزن ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن میں نے صرف ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرنا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر لیا گیا، تمام مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ اب ایک فتنہ اٹھ کر کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ جس نبی کی پیروی کرتے تھے وہ نبی تو چلا گیا، لہذا اب اس کی پیروی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم زکوٰۃ تو ادا کریں اور نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ نماز پڑھنا پھر بھی انسان تغضو کر کے پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں جب مال خرچ ہوتا ہے تو نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلہ صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی کہ آؤ بھائی بیٹھو مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ سب صحابہ نے تقریباً یہی رائے دی کہ حضرت اس وقت ذرا نرمی سے کام لیجئے، نماز قبول کر لیجئے، زکوٰۃ کو ابھی رہنے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، ابھی تو یہ فتنہ اٹھا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے فتنے اٹھیں گے۔ سب کی رائے کو سنا، سب کی رائے سننے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ خدا کی قسم جب اللہ نے زکوٰۃ کو نماز سے علیحدہ نہیں کیا تو میں ابو بکر کون ہوتا ہوں کہ جو نماز کو زکوٰۃ سے علیحدہ کر دوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کو تیار نہیں ہوتا تو میں تنے تنہا اپنی تلوار کو لے کر چاہے کائنات کی کوئی مخلوق میرے مقابلے میں آ جائے لیکن میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑنے دوں گا، میں تنے تنہا ان کے راستے میں جا کر ان سے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، فرمایا کہ حضرت اب ہمیں بھی شرح صدر ہو گیا، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اب ہم بھی آپ کے ساتھ مانے یہ زکوٰۃ ہو یا مرتدین ہو یا ختم نبوت کے منکرین ہو، ان کے خلاف جہاد کرنا یہ میرے آقا، یہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا آج کا یہ دن عمر کے پورے خاندان کی پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ابو بکر نے جو آج کارنامہ کر دکھایا ہے، عمر کا پورا خاندان ہو اور ان کی پوری زندگی کی عبادت ہو، وہ اس کارنامے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد میں نے نقل کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا ومن يأبى یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ انکار کرنے والوں کا انجام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ کتنی احادیث آپ کو سناؤں، کتنی باتیں اور قرآن اور سنت کی آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کی ایک ایک آیت پکار کر یہ کہتی ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، ان کے طریقے اور ان کے احادیث کو ساتھ نہ ملایا جائے۔ آج ایک کرائے کا مولوی اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تف ہے اس کے کہنے کے اوپر۔ آج کا کوئی نام نہاد مفکر، نام نہاد دانشور جن کو میں جانور کہا کرتا ہوں، خود ساختہ دین بنانے کے در پہ چلے ہوئے ہیں،
ہر حکم کے متعلق یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ حضور چلے گئے حکم چلا گیا، حضور چلے گئے حکم چلا گیا، حضور نہیں تو جہاد نہیں، حضور نہیں تو زکوٰۃ نہیں، حضور نہیں تو ختم نبوت کا مسئلہ نہیں، حضور نہیں تو پردے کا مسئلہ نہیں، حضور نہیں تو نماز کا مسئلہ نہیں، حضور نہیں تو روزے کا مسئلہ نہیں۔ تو بھائی حضور نہیں تو پھر اس کا مطلب پورا کا پورا دین سمیٹ دو، بند کر دو اور اپنے گھروں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ دراصل وہ شیطانی طبقہ ہے کہ جو کھل کر تو یہ اظہار نہیں کرتا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کھل کر اظہار نہیں کرتا، پتہ ہے جوتیاں پڑیں گی، لیکن ایسی چال چلاتے ہیں مسلمانوں کو ایسے جال کے اندر پھنساتے ہیں کہ دعویٰ تو مسلمانی کا ہوتا ہے لیکن اندر خانے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں، دین اسلام کو نقصان دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ بن سبا کی مانوی اولاد ہیں۔ وہ عبداللہ بن سبا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو تفریق کے اندر ڈال دیا، مسلمانوں کو طبقوں میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو نسلوں کے اندر تقسیم کر دیا، کہیں لسانی تعصب کو جنم دے دیا تو کہیں مسلکی تعصب کو جنم دے دیا تو کہیں کوئی فرقہ پیدا کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ بن سبا کی مانوی اولاد ہیں۔ آج عبداللہ بن سبا تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی اولاد ضرور موجود ہے، اور وہ دین کو اسی طرح نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں جس طرح عبداللہ بن سبا نے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی کا وعدہ بھی ہے کہ ایک جماعت ایسی آئے گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی وہ جماعت موجود ہے جو ہر میدان میں حق کا بول بالا کر رہی ہے، چاہے میدان جہاد ہو، چاہے میدان تبلیغ ہو، دعوت کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، چاہے ختم نبوت کے پروانے ہوں، چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر اپنی گردنیں کٹانے والے ہوں، یہ ایک جماعت الحمدللہ آج بھی ایسی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، جو دین کا نام سر بلند کرتی رہے گی، فتنوں کا سر قلم کرتی رہے گی، فتنوں کا قلع کما کرتی رہے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ان اکابرین کے شاگردوں میں سے ہیں، ہم ان اکابرین کی جوتیاں اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ہم اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کے متعلق یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ کوئی کتنی ہی ان کے خلاف سازشیں کیوں نہ کر لیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ چاہے کوئی کرائے کا مولوی آ کر ان کے خلاف بکواس کر دے، چاہے کوئی یہودی عیسائی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، چاہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، لیکن اس جماعت کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑ کر تھام کر بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اسی دن ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ دو احادیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر، تعلیم کتاب کا موضوع چل رہا ہے، تعلیم حکمت کا موضوع چل رہا ہے، اور تعلیم حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ مقدسہ ہیں۔ ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ تو مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تیری تعظیم اس لیے کرتا ہوں، تجھے میں بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ دیا، اس لیے میں بھی آج تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ مگر نہ تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ تو مجھے میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ تو میرا کوئی فائدہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ دیا، تیری تعظیم کی، ان کے سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں، میں بھی تیری تعظیم کر رہا ہوں، وگرنہ تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرا اپنا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع،
یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ ایک دیہاتی آتے ہیں، صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی عن الساعہ، مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا میاں قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کی کچھ تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے کہا جی تیاری ویاری کچھ نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو المرء مع من احب، انسان کا آخرت میں انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر تو سچی محبت ہے، اور سچی محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے، محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے۔ آج ہمیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آج ہمیں نبی کی سنت چہرے پر سجاتے ہوئے شرم آتی ہے، آج ہمیں سر پر ٹوپی لے لینا یا رومال ہاتھ میں پکڑ لینا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نبی کی سنت کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈرتا ہوں ایک بات سے۔ فرمایا کس بات سے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ موت تو برحق ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ نبی اپنے پیارے صحابی سے پوچھتے اے میرے صحابی روزہ کیوں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت میں تو آپ نبی ہیں، آپ کا حشر، آپ کا انجام تو نبیین کے ساتھ ہوگا، ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم تو آپ تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، ہمارا مقام اور مرتبہ تو اتنا اونچا نہیں ہے، ہم آپ کا وہاں پر دیدار کیسے کریں گے؟ ہم آپ کی مجلسیں وہاں پر کیسے مجلسوں میں شریک ہوا کریں گے؟ ہم آپ کی صحبت سے کیسے وہاں پر جا کر فیضیاب ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف سے آیات آ جاتی ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارا انجام نبیین کے ساتھ کر دیں گے، اللہ تمہارا انجام صدیقین کے ساتھ کر دیں گے، اللہ تمہارا انجام شہداء کے ساتھ کر دیں گے، اللہ تمہارا انجام صلحاء کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہ نبی سے جا کر سوال پوچھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کے اوپر قربان کر دیا، نبی کی سنت پر قربان کر دیا، نبی کے دین پر قربان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ توجہ طلب حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ابو بکر مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا کہ خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے، ایک نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے، اور فرمایا تیسری چیز قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند بتلا رہا ہوں۔ خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، اچھی بیوی ہو، پاک باز بیوی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، صوم صلات کی پابند ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی بیوی بڑی پسند ہے۔ اور تیسری چیز قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے پسند ہے۔ عرض کیا غلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 چیزیں آپ کو پسند ہیں تو 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ النظر الیک، آپ کی طرف دیکھتا رہوں مجھے یہ بات پسند ہے۔ والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں مجھے یہ بات پسند ہے۔ وانفاق علیک مالی، یا رسول اللہ اپنا مال پانی کی طرح آپ کے اوپر خرچ کرتا رہوں مجھے بھی یہ 3 باتیں پسند ہیں۔ یہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول۔ محبت رسول کا لازمی نتیجہ اطاعت رسول ہوگا۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے اور اطاعت رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس دعوے تو بہت ہیں لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ دعوے کی دلیل تلاش کرنی پڑے گی، دعوے کی دلیل تلاش کرنی پڑے گی۔ گفتگو کا آغاز کیا تھا تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے۔ تعلیم کتاب کا معنی یہ عرض کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ کے معانی اور مفاہیم بیان کر دیے ہیں وہی الفاظ کے معانی اور مفاہیم معتبر ہوں گے، کوئی دوسرا معنی معتبر نہیں ہوگا۔ بس 2 گزارشات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اگر آج کے دور میں پہچاننا ہو کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے تو اس کی بڑی آسان سی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، بڑا آسان سا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں۔
کہ جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ مسئلہ بناتے ہیں بتاتے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ بنانے میں اور مسئلہ بتانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسئلہ بتانے والا وہی بتائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے، جو نبی کی سنت کہہ رہی ہے، جو صحابہ کا عمل کہہ رہا ہے. اور مسئلہ بنانے والا پیش قرآن کو کرے گا، پیش حدیث کو کرے گا، لیکن معانی اور مفاہیم وہ بیان کرے گا جو نہ اللہ نے بیان کیے، جو نہ اللہ کے نبی نے بیان کیے، جو نہ نبی کے صحابہ نے بیان کیے. اس کی اپنی عقل جو کچھ بیان کر رہی ہے اس کی نظر میں وہ دین ہوگا. تو یہ فرق ہے مسئلہ بنانے میں اور مسئلہ بتانے میں. مسئلہ بتانے والا تو حق پر ہے لیکن مسئلہ بنانے والا حق پر نہیں ہے. مسئلہ بنانے والا باطل ہے اور فرقہ پرست ہے اور فتنہ پرور ہے. ایک لطیفہ سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. مولانا روم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، حکایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کسی پیر صاحب سے بیعت ہو گئے، کسی پیر صاحب سے بیعت ہو گئے. اب وہ پیر صاحب نے یہ انڈیا دیا کہ بھائی تم نئے نئے مرید بنے اور تمہارے گھر آئیں گے. انہوں نے کہا جی میری خوش نصیبی، میری سعادت کہ آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں. نیا نیا مرید تھا، شوق بڑا تھا کہ پیر صاحب کی خدمت کروں گا. 2-4 دن 5 دن تو خدمت کی، خوب خدمت کی. بیوی روز کھانا پکا پکا کر دیتی. آخر ایک دن بیوی پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ تیرا کیسا پیر ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ اور کوئی کام کرتا ہے، تو نے کیسے آدمی سے بیعت کر لی ہے؟ تو جب اس نے یہ بیوی کا پیغام اپنے پیر صاحب تک پہنچایا تو پیر صاحب کہنے لگے کہ بیٹی کو جا کر سمجھاؤ کہ میں مکے میں جا کر نماز پڑھتا ہوں. نماز دل کی ہوتی ہے، نماز دل کی ہوتی ہے. یہ ظاہری نماز کچھ نہیں ہے، نماز دل کی ہوتی ہے. میں مکے میں جا کر نماز پڑھتا ہوں. تو وہ خاتون جو تھی، کوئی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا مولوی صاحب پیر صاحب سے کہو کہ پھر کھانا بھی مکے سے کھایا کرو، مجھے کیوں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ روز 10-10 15-15 20-20 25-25 آدمی ہوگا میں کھانا بتاؤں. اب مولانا روم آگے لکھتے ہیں کہ پیر صاحب کہنے لگے کہ یہ عورت بڑی سمجھدار عورت ہے، وہ دین کو سمجھنے والی عورت ہے، اس کے اوپر اپنی دھاک بٹھانی چاہیے. انہوں نے اپنے چند مریدین کو بلایا اور مریدین کو بلا کر کہا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر جا کر ایک جھونپڑے کو آگ لگا دینا اور اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ آگ بجھا دینا. اب پیر صاحب ادھر حجرے میں بیٹھے ہیں، ادھر آگ لگ گئی، شور مچا جی آگ لگ گئی آگ لگ گئی. پیر صاحب نے برتن اٹھایا، ایسی چیزیں مارنا شروع کر دیے. ادھر مریدین نے خود ہی آگ بجھا دی. اب پیر صاحب کی بڑی واہ واہ ہو گئی کہ لو جی لو، 12 میل دور آگ لگی، پیر صاحب نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے منٹوں سیکنڈوں میں آگ کو بجھا دیا. لیکن وہ اللہ کی بندی تھی، وہ واقعتاً اللہ کی ولی تھی، وہ واقعتاً اس قابل تھی کہ اس کو پیر بنایا جاتا. اس نے کہا پیر صاحب کا لگتا ہے دماغ درست کرنا پڑے گا. چاول پکائے اور چاولوں کے نیچے چینی رکھ دی، بھجوایا. اب پیر صاحب کی طرف سے پیغام یہ آیا کہ بھئی چاولوں کے ساتھ چینی بھجواؤ گے تو ہم کھانا کھائیں گے وگرنہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. چاولوں کے ساتھ چینی بھجواؤ گے تو ہم کھانا کھائیں گے وگرنہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. پیغام اندر آیا، اس نے کہا جی ابھی بھجواتی ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر پیغام آیا، اس نے کہا ابھی بھجواتی ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر پیغام آیا، اس نے کہا ابھی بھجواتی ہوں. جب 4-5 مرتبہ پیغام آ گیا تو اس بی بی نے اپنے شوہر کو کہا کہ او بدبخت، تیرے پیر صاحب یہاں پر بیٹھے بیٹھے 12 میل دور کی آگ تو بجھا سکتے ہیں، چاولوں کے نیچے رکھی ہوئی چینی نظر نہیں آتی. اب اس کو کچھ سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ کوئی کام جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اب پیر صاحب اپنا بوریا بستر باندھتے ہیں اور چلنے کی ٹھانتے ہیں. وہ خاتون کہتی ہے اپنے بیٹے کو بھیجتی ہیں، یہ مولانا روم نے واقعہ لکھا ہے پورا کا پورا. اب وہ خاتون اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ جاؤ جا کے پیر صاحب سے کہو کہ جاتے جاتے ہماری بھینس کو دم کر دیں. اب وہ جب پیر صاحب کو کہا کہ جی جاتے جاتے ہماری بھینس کو دم کر دیں، تو جب پیر صاحب باہر آئے تو بھینس نہیں گدھا کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ تو گدھا ہے. میں نے کہا نہیں پیر صاحب، میری والدہ کہتی ہیں کہ یہ اوپر سے گدھا ہے اندر سے بھینس ہے. جس طرح پیر صاحب کہتے ہیں نا جی کہ میں ظاہر کی نماز نہیں پڑھتا، میں اندر کی نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو باہر سے گدھا ہے وہ اندر سے بھی گدھا ہوگا. تو اس نے پیغام بھجوایا کہ پیر صاحب جو باہر سے بے نمازی ہے وہ اندر سے بھی بے نمازی ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین.